تھی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا. جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمائے ہوئے 10 سال حضور کو ہو چکے تھے. یعنی حضور کی ظاہری عمر مبارک 50 سال ہو چکی تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا ہے. 10 سال اعلان نبوت فرمائے ہوئے ہو چکے تھے. یعنی 50 سال کی عمر مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. کوئی دوسرا نکاح حضور نے نہیں کیا جب تک حضرت خدیجہ کا وصال نہیں ہوا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے حضور نے کئی نکاح جو ہیں وہ فرمائے ہیں، اور ان میں سے ہر نکاح کی جو ہے وہ الگ الگ حکمتیں ہیں، الگ الگ حکمتیں ہیں. 2-3 میں مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مکمل ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح جو ہے وہ فرمایا حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ بیٹی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو صاحبزادیاں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو تھیں یہ بھی پہلے ایک نکاح کر چکی تھیں. ان کے خامن جو ہیں یہ غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئی. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی یوں کہ خدمات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کی بیٹی کے ساتھ حضور نے نکاح فرما لیا. یہ بھی بیوہ تھیں ایک دفعہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. آگے چلیں ایک ذکر میں اور کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ اور ہماری ماں ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو حضور نے نکاح کیا تو یہ ایک جنگ میں قیدی بن کر آئی تھیں. ایک جنگ میں قیدی بن کر آئی. قبیلہ بنی مستلق اس کا نام تھا. ان کے خلاف حضور نے جہاد کیا، قتال کیا. ان کے بہت سے لوگ گرفتار ہو کر آئے. مال غنیمت میں لونڈیاں آئیں، غلام آئے، مال و دولت آئے، اسباب آئے، سارا کچھ آیا. ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. حضرت جویریہ ایک غلامہ کی صورت میں، ایک لونڈی کی صورت میں گرفتار ہو کر آئیں، مگر یہ عام لونڈی یا غلامہ نہ تھیں. جس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس کے سردار کی بیٹی تھی. میدان جنگ میں چونکہ موجود تھی، مسلمانوں نے حملہ کیا، اللہ کریم نے فتح عطا فرمائی. جو غلام لونڈیاں اکٹھے آئی ان کے اندر یہ بھی شامل ہو کے آ گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا. حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا. اب اس کی حکمت آپ دیکھیں. جب آپ نے نکاح فرما لیا، کم و بیش 100 فیملیاں، کتنی فیملیاں بولیے؟ 100 فیملیاں کم و بیش ایسی تھیں جو کہ اس مخالف قبیلے کی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے پاس تھیں. کوئی لونڈی غلام کسی صحابی کے پاس، کوئی لونڈی اور غلام کسی کے پاس، کوئی کسی کے پاس. 100 فیملیوں کے مختلف افراد تھے. خدا جانے ان کی اب تعداد کتنی ہوگی، لیکن 100 فیملیوں کے ساتھ وہ لوگ تعلق رکھتے تھے. کوئی کسی صحابی کے گھر میں، کوئی کسی صحابی کے گھر میں غلام اور لونڈی کی حیثیت سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ حضور نے اس قبیلے کی ایک عورت سے نکاح فرما لیا ہے. صحابہ اکرام آپس میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اب یہ قبیلے والے جو ہیں یہ حضور کے سسرال بن گئے ہیں. حضور کے سسرال بن گئے. اب ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ان لوگوں کو قید کر کر رکھیں. صحابہ اکرام نے 100 کی 100 فیملیوں کو اسی وقت آزاد کر دیا. حضور کی عزت و احترام ہے. یہ صحابہ کا تعلق تھا حضور سے، اور یہ دین ہوتا ہے. انہوں نے 100 کی 100 فیملیوں کو آزاد کر دیا. جب انہوں نے آزاد کر دیا تو پیچھے جو قبیلے والے موجود تھے جن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے ہمارے سردار کی بیٹی سے نکاح فرما لیا. برضا و رغبت ان کے اس فعل مبارک سے ان کے جتنے بھی ماننے والے فالوورز ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، انہوں نے ہمارے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا.
انہوں نے جب یہ حضور کا حسن خلق دیکھا، بھئی کوئی دشمن کی بیٹیوں سے نکاح تو نہیں کرتا، کیا خیال ہے؟ جو بندہ میدان جنگ میں تلوار لے کر کھڑا ہو، کلاشنکوف لے کر کھڑا ہو، آپ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو، اس کی بیٹی سے کون نکاح کرتا؟ کیا کرتا ہے کوئی نہیں کرتا۔ جب حضور کا یہ اعلیٰ اخلاق دیکھا، پھر صحابہ کا وہ رویہ دیکھا، وہ سارے کا سارا قبیلہ جہاں پر تھا، ون ٹو آل، سارے کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر کے دائرہ ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ حضور کے نکاح کی حکمت ہے۔ ایک میں اور عرض کر کے پھر ادھر آتا ہوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح فرمایا حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ سیدہ ام حبیبہ کون تھی؟ آپ بیٹی تھیں جناب ابو سفیان کی۔ کن کی بیٹی تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی تھی، اور یہ بھی پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، جو پہلی اولین ہجرت ہوئی۔ کس طرف؟ حبشہ کی طرف، جو پہلے مہاجرین مکہ سے گئے تھے، اس قافلے میں انہوں نے ہجرت کی۔ حبشہ میں جا کے پہنچی، وہاں پر ان کے خامند کا انتقال ہو گیا۔ خامد کے انتقال کے بعد نجاشی جو وہاں کا حبشہ کا حکمران تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت ام حبیبہ کا حبشہ میں حضور کے ساتھ نکاح جو ہے وہ پڑھ دیا۔ سیرمنی کی، اس نے پورے جو ہے وہ تحائف لوگوں کو دیے۔ نجاشی نے حضور کی طرف سے جو تھا وہ ایجاب قبول جو تھا وہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بعد تشریف لائی ہیں ہجری 7 کے اندر۔ کس ہجری میں؟ ہجری 7 میں۔ یہ حضور کی زوجہ محترمہ ہماری ماں جو ہیں، یہ بھی بیوہ ہو چکی تھی وہاں کا، اور ان کے ساتھ جب حضور نے نکاح کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ بدر کے اندر، یاد رکھیں غزوہ بدر کے اندر جتنی اکنامیکل سپورٹ تھی کفار مکہ کو، وہ ساری کی ساری حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کی طرف سے تھی۔ وہ قافلہ جو لے کر وہ گیا تھا اور وہاں سے جتنا منافع پرافٹ ملا وہ سارا جنگ کے وسائل کے طور پر یوز کیا گیا۔ پھر جب جنگ احد ہوئی، غزوہ احد میں اس سارے کے سارے 3000 کے مکی لشکر کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اسلام کی ابھرتی ہوئی تحریک کو روکنے میں سب سے بڑا رول مکہ میں جو پلے کر رہا تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ہر جنگ کے اندر شامل، ہر لشکر کی قیادت، چونکہ مکہ کا رئیس آدمی تھا۔ غزوہ بدر میں بھی مالی وسائل اسی کی طرف سے دیے گئے۔ غزوہ احد میں خود قیادت کر کے میدان جنگ کے اندر آ گیا۔ باقی بھی ہر جگہ پر وہ لڑا مسلمانوں کے خلاف، مگر جس دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرما لیا، اس کے بعد ابو سفیان کسی میدان میں آ کر حضور سے لڑا نہیں۔ اب بات سمجھیں، کفر اور شرک اپنی جگہ پر تھا، لیکن اتنا تو خیال تھا کہ اب میری بیٹی نے وہاں پر حضور نے اس سے نکاح کر لیا۔ حضور کا سسرال ہونے کے ناطے پھر وہ اس طرح سامنے ہو کر ابو سفیان نہیں آئے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے۔ اور یہ ام حبیبہ یاد رکھ لیجئے گا وہ ہیں جو کہ جن کے بھائی حضرت امیر معاویہ ہیں، بولیے نا رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بردر ان لا بنتے ہیں حضرت امیر معاویہ۔ وہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ اس بنا پر ہم یہ کہتے ہیں، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سارے ادب و احترام کا مرکز حضور اور حضور کی نسبت والے لوگ ہیں۔ ہم حضرت مولا علی المرتضیٰ کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی حضور کے ساتھ نسبت ہے۔ اسی طرح ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بھی حضور کے ساتھ نسبت ہے، برادر نسبت ہی ہیں، بردر ان لا ہیں وہ حضور کے۔ ہم نہ مولا علی کا دامن چھوڑ سکتے نہ حضرت امیر معاویہ کا دامن چھوڑ سکتے، اس لیے کہ ہمارے ادب و احترام کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، جس کا حضور کے ساتھ تعلق ہے ہماری جان و مال اس کے لیے حاضر ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ حضور کی 11 ازواج تھیں ٹوٹل، کتنی؟ بولیے کتنی؟ 11۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب وصال کر لی اس کے بعد حضور نے اور کئی نکاح جو ہیں وہ فرمائے۔ میں این گانگ ایک وقت میں حضور کے نکاح میں 9 ازواج رہی ہیں۔ اب میں سب کی تفصیل عرض کروں